بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رضا علی احمد یوٹیوب چینل میں تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، چودھری احسان اللہ نعت عرف ثنا جٹ نعت کلاں گکھڑ منڈی تحصیل وزیرآباد ضلع گجرانوالہ کے رہنے والے تھے۔ وابڈا میں ملازم تھے اور زمین بھی تھی۔ ان کا تعلق جٹوں کی گوت نعت سے تھا۔ ان کے 5 بیٹے تھے۔ طارق نعت، زبیر نعت، بابر نعت، احمد سعید نعت اور عامر سعید نعت تھے۔ ان میں ایک بھائی گکھڑ میں کپڑے کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ طارق نعت وابڈا میں ملازم تھے اور یہ ایک حادثے میں کرنٹ لگنے کی وجہ سے وفات پا چکے تھے۔ ان کی وفات دشمنی شروع ہونے سے پہلے ہوئی۔ احمد سعید نعت عرف احمدی جٹ زمینداری کیا کرتا تھا اور بھینسوں کا بیپاری بھی تھا۔ احمدی جٹ کی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے۔ شکریہ۔ 3 شادیاں تھیں اور اس کے 4 بیٹے تھے۔ جٹ گروپ اور مہر گروپ کی لڑائی روز کا معمول بن چکی تھی۔ اس میں فائرنگ تو عام بات تھی، اس وجہ سے دونوں گروپوں پر پرچے بھی ہوا کرتے تھے۔ اس دوران ناظم کا الیکشن ہوا اور مہر گروپ کا ایک آدمی یہ الیکشن جیت گیا اور ناظم بن گیا۔ لڑائی جھگڑے ہوتے رہے۔ ایک اور گروپ جو کہ راجپوت گروپ تھا وہ جٹ گروپ کے ساتھ منسلک تھا۔ ان کی دوستی یہاں تک تھی کہ ایک دوسرے کے گھروں میں بھی آنا جانا تھا۔ ایک دفعہ احمدی کے بھائی عامری کی راجپوت گروپ کے ایک آدمی سے لڑائی ہو گئی جو بڑی اور ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا اور وہاں سے چلے گئے۔ یہ بات ہر جگہ پھیل گئی اور مخالفین کو موقع مل گیا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے دونوں گروپوں میں اختلاف آ گئے اور پھر سن 2003 میں احمدی جٹ عدالت سے اپنی تاریخ سے واپس آ رہا تھا تو راجپوت گروپ نے احمدی جٹ کو مارا اور تشدد کیا اور اس کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ ہم نے احمدی کو مار کے پھینک دیا ہے۔ جب یہ پیغام گھر والوں کو ملا تو احمدی جٹ کے بھائی بابری جٹ اور عامری جٹ نے اسلحہ اٹھایا اور وہ موقع پر چلے گئے اور پھر ان دونوں بھائیوں کے سامنے جو آتا گیا وہ اسے گولیاں مارتے چلے گئے اور اس فائرنگ میں 8 بندوں کو گولیاں لگیں، جن میں 3 بندے قتل ہو گئے اور ایک راہگیر مارا گیا، جبکہ راجپوت گروپوں کے 2 بندے قتل ہوئے اور باقیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا جس سے وہ بچ گئے تھے۔ ان دونوں بھائیوں نے اس لیے اتنی فائرنگ کی تھی کہ ان کو یہ شک تھا کہ شاید ان کا بھائی احمدی جٹ مارا گیا ہے۔ جب انہوں نے اپنے بھائی کو کمرے سے باہر نکالا تو اس نے دیکھا کہ 8 بندے گولیوں سے چھلنی سڑک پر پڑے تھے۔ پھر احمدی بھائیوں کو لے کر وہاں سے فرار ہو گیا اور یہ اشتہاری ہو گئے۔ یہ تمام تر معاملہ احمدی جٹ نے اپنے سر لیا اور بھائیوں کو سائڈ پر کر دیا۔ پھر احمدی جٹ ایک بدماش کے طور پر سامنے آیا اور پھر اس پر 50 سے زائد مقدمات بھی درج ہوئے، جن میں 16 صرف قتل کے تھے۔ اس کے علاوہ اقدام قتل، اغوا برائے تاوان اور جگہ ٹیکس کے مقدمات درج تھے۔ احمدی جٹ کا پولیس سے بہت بار آمنا سامنا ہوا مگر یہ وہاں سے بچ نکلا۔ پھر ایک واقعہ میں احمدی جٹ کا بھائی بابری جٹ گجرانوالہ سے گرفتار ہوا اور جیل چلا گیا۔ وہاں کچھ عرصہ بعد یہ فوت ہو گیا تھا۔ احمد سعید نعت نے مخالفین سے صلح کی بہت کوشش کی مگر ایسا نہ ہو سکا اور پھر اس پر کیسز کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اس نے پورے گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور فیصل آباد وغیرہ سے جگہ ٹیکس لینا شروع کر دیا تھا۔ اس کو بااثر افراد کی پشت پناہی حاصل ہو گئی جو اس سے کام بھی لیا کرتے تھے۔ احمدی نعت کا گروپ اور مضبوط ہوتا گیا اور لوگوں کے دلوں میں دہشت قائم ہوتی گئی۔ اس نے ایک مشہور رائس مل سے بتہ طلب کیا، نہ دینے کی صورت میں اس نے ان پر دستی بمبوں سے حملہ کر دیا اور شدید فائرنگ کی جس کی وجہ سے ان کو بتہ دینا پڑا تھا۔ اسی وجہ سے اس کی دہشت مزید پھیل گئی۔ علاقے کے ناظم کے ساتھ پہلے ہی ان کی دشمنی تھی۔ احمد کے مشہور ہونے کے بعد اس کی دشمنی اور بھی بڑھ گئی اور ناظم گروپ نے اسے بتہ لینے سے منع کر دیا اور ان کی مخالفت اور تیز ہو گئی اور احمدی نے ناظم کو قتل کر دیا۔ چونکہ رحمانی گروپ ناظم کے ساتھ تھے، ان کو اس کا بہت دکھ تھا۔ انہوں نے احمدی جٹ کی سپاری دی جس کا احمدی کو پتہ چل گیا اور اس نے رحمانی گروپ کے 2 لوگوں کو قتل کر دیا۔ احمدی جٹ نے راجپوت گروپ کا بھی ایک اور بندہ قتل کر دیا۔ اس بندے نے بابری جٹ کو جیل میں جا کر برا بلا کہا تھا اور دھمکیاں بھی دی تھیں۔ بہت سے قتلوں کے بعد پولیس نے ٹاپ 10 اشتہاریوں میں شمار کر دیا اور حکومت کی جانب سے اس کے سر کی قیمت 20 لاکھ روپے مقرر کر دی گئی۔ اس دوران اس کے والد چودھری احسان اللہ نعت عرف ثنا جٹ
वफात पा गए थे। जब इसकी दहशत हद से बढ़ गई तो पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। इस वक्त के वजीर कानून ने आईजी पंजाब को अहमदी नत की गिरफ्तारी का फौरी हुक्म दिया, जिसके बाद सन 2010 में मुखबरी के जरिए ये फैसलाबाद से गिरफ्तार हुआ और गखड़ मंडी लाया गया और इसी रात इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अहमद जट की मुखबरी देने वाले आदमी को अहमदी के भाई जुबैरी ने कत्ल कर दिया। कुछ अरसा बाद इसका भाई जुबैरी भी गिरफ्तार हो गया और पुलिस मुकाबले में मारा गया। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अपने बच्चों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, इनको बुरी सोहबत से बचाएं। इसी के साथ आपका हादिम रजा अली अहमद आपसे इजाजत चाहता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज।